نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد وعن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم زراري المؤمنين قال من آبائهم فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا عمل قال الله أعلم بما كانوا عاملين قلت فزاري المشركين قال من آبائهم قلت بلا عمل قال الله أعلم بما كانوا عاملين۔ آج کی حدیث مبارکہ کے اندر حضرت ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتی ہیں کہ میں نے پاک محبوب کی بارگاہ میں سوال عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زراری المؤمنین ایمان والوں کی اولاد کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آیا کہ وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ زراری یہ زراری یہ ذریتن کی جمع ہے۔ ذریتن کا معنی ہوتا ہے نسل، اولاد، اور یہ چھوٹوں پر بھی بولا جاتا ہے، بڑوں پر بھی بولا جاتا ہے۔ یعنی کہ نسل کے اندر یہ ضروری نہیں کہ چھوٹے ہی بچے ہوں، بڑوں کے بارے میں بھی اس کے بارے میں سوال ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر چھوٹے بچے مراد ہیں جو بالغ ہونے سے پہلے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں، ابھی تک انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا ہوتا۔ تو مائی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سوال کیا زراری المؤمنین ایمان والوں کی جو چھوٹی اولاد ہے ان کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آیا کہ وہ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ تو قال من آبائہم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ جائیں گے۔ یعنی کہ اگر والدین جنتی ہیں تو وہ بھی جنت میں جائیں گے، تو ظاہر ہے ایمان والے جنتی ہیں تو اولاد بھی ان کی جنت میں جائے گی۔ تو یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے کہ ایمان والے اور ان کی اولاد جنت میں جائے گی۔ اس میں علماء کا اتفاق ہے کہ مسلمانوں کے جو چھوٹے نابالغ بچے فوت ہو جاتے ہیں وہ اکیلے خود ہی جنت میں نہیں جائیں گے، بلکہ اپنے والدین کی شفاعت کر کے اپنے والدین کو بھی جنت میں لے جائیں گے۔ اگر اللہ نہ کرے والدین جہنم میں جا رہے ہوں تو وہ اپنے والدین کو بھی جنت میں لے کر جائیں گے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کرنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس مرد ہر وقت موجود ہوتے ہیں جو آپ سے استفادہ کرتے ہیں، آپ سے مسائل پوچھتے ہیں، آپ ان کے سامنے اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں، لیکن ہم اس سے محروم ہیں، لہذا ہمارے لیے کوئی دن مقرر کریں تاکہ ہم آپ کے پاس حاضر ہوں اور آپ ہمیں واعظ فرمائیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ایک دن معین کر کے ان کو حکم دیا کہ فلاں مقام پر جمع ہوں۔ تو راوی بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ان خواتین کو واعظ فرمایا تو آپ نے ان میں ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ جس انسان کے 3 چھوٹے بچے دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی کہ بالغ نہیں ہوئے، پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، تو بروز قیامت وہ اس کے جنت میں جانے کا سبب بنے گی، اس کو وہ جنت میں لے کر جائیں گی۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 2 ہوئے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا 2 بھی اس کو جنت میں لے کر جائیں گے۔ تو اصل میں اس حدیث مبارکہ کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مؤمنین کے بچے، ایمان والوں کے بچے جنتی نہ ہوتے تو وہ اپنے والدین کو جنت میں کیسے لے جاتے؟ تو لہذا احادیث مبارکہ سے واضح طور پر یہ چیز ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے فرامین سے کہ ایمان والوں کے بچے جنت میں جائیں گے، اور اللہ نہ کرے اگر ان کے والدین سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہو اور جس کی وجہ سے وہ جہنم میں جا رہے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان بچوں کی شفاعت سے ان کے والدین کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہ فرمایا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ہوں گے تو ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے پاک محبوب کی بارگاہ میں دوبارہ عرض کی
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا عمل، کہ کیا عمل کے بغیر ہی وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ تو یہاں پر کسی کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہو کہ ام المؤمنین مائی صاحبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ سوال کیوں کیا؟ تو اصل میں ان کا جو سوال تھا وہ بھی کوئی ان کا خلاف قرآن نہیں تھا، بلکہ قرآن مجید کے اندر یہ واضح طور پر عبارت موجود ہے، ادخلوا الجنت بما کنتم تعملون، یعنی کہ جنت میں جو داخلہ ہوگا وہ تمہارے اعمال پر ہوگا۔ لیکن اس کی آگے اور تفسیر ہے جو یہاں پر اتنا وقت نہیں میں بیان کر سکوں۔ علامہ طیبی نے واضح طور پر اس کو لکھا، ملا لکاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھا کہ کوئی بندہ اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں نہیں جا سکتا۔ اگر کسی کی کوئی غلط فہمی ہو کہ میں اپنے اعمال کے بل بوتے پر میں جنت میں جاؤں گا، تو ایسا ممکن ہی نہیں ہے۔ اعمال کرنے ہیں لیکن صرف اعمال نہیں، اس میں اللہ کا فضل بھی شامل حال ہوگا۔ تو باقی جو بچے ہیں ان کے بارے میں یا بڑے لوگ ہوں جو دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے علم ہے کہ اگر یہ بڑا ہوگا تو کیا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ را حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نہیں سنا؟ حضرت خضر علیہ السلام نے بچے کو قتل کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام بھی جانتے تھے کہ یہ بچہ بڑا ہوگا تو یہ کافر ہوگا اور یہ فتنہ بنے گا، آپ نے اس کو قتل کر دیا۔ تو یہ علم آ جانا تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو بھی عطا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ تو پہلے سے ہی جانتا ہے۔ تو بہرحال ام المؤمنین مائی صبر رضی اللہ تعالی عنہ کا سوال یہ تھا کہ اعمال کے بغیر ہی جنت میں جائیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین، اللہ تعالیٰ بہت زیادہ بہتر جانتا ہے کہ وہ دنیا میں کیا عمل کرنے والے ہیں۔ پھر ام المؤمنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دوسرا سوال کیا، قلت فزاری المشرکین قال من آبائهم قلت بلا عمل قال اللہ اعلم بما كانوا عاملین، یعنی کہ باقی سوال جواب وہی ہیں، صرف یہاں پر یہ فرق ہے کہ جب آپ نے سوال کیا کہ مشرکین کے بچوں کے بارے میں کیا حکم ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی اپنے آبا کے ساتھ ہوں گے، یعنی کہ جہاں ان کے والدین جائیں گے تو وہ بھی وہاں ان کے ساتھ جائیں گے۔ تو ظاہر ہے مشرکین لوگ جہنم میں جائیں گے تو بچے بھی جہنم میں جائیں گے۔ لیکن یہاں پر اس حدیث مبارکہ کے اندر قدر وضاحت بیان کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ مشرکین کے بچوں کے بارے میں 3 قول علماء کرام نے بیان کیے۔ ان میں سے پہلا قول یہ ہے کہ کافروں کے بچے جہنم میں جائیں گے، لیکن یہ قول معتبر نہیں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ان کے بارے میں توقف کیا جائے، یعنی کہ ان کے جنتی یا جہنمی ہونے کا کوئی فیصلہ نہ کیا جائے، اور یہی علامہ طیبی کا مذہب ہے جو انہوں نے اپنی شرح کے اندر بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ والحق مذہب التوقف، یعنی کہ حق یہ ہے کہ توقف کا مذہب اختیار کیا جائے، یعنی کہ نہ ہی ان کو جنتی کہا جائے اور نہ ہی ان کو جہنمی کہا جائے۔ لیکن جمہور کا مذہب یہ ہے کہ کافروں کے جو بچے ہیں وہ جنتی ہیں۔ جمہور کا مذہب یہ ہے کہ کافروں کے جو بچے ہیں وہ جنتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم اس وقت تک کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک اپنا ان کے پاس رسول نہ بھیج لیں۔ تو جب ان کے پاس رسول آیا ہی نہیں، انہوں نے رسول کا زمانہ پایا ہی نہیں، احکام ان تک پہنچے ہی نہیں، اللہ کا پیغام آیا ہی نہیں ان کے پاس، تو پھر ان کو سزا دینا، عذاب دینا، یہ تو قرآن کی اپنی نص کے خلاف ہے۔ بہرحال اس میں علماء کا اختلاف ہے، جو مشرکین کے بچے ہیں کہ وہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں یا ان کے بارے میں توقف کیا جائے۔ بہرحال تینوں اقوال میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیے۔ ہمارے لیے یہی حکم ہے کہ ہم ان کے بارے میں اپنی طرف سے کوئی بات نہ کریں کہ آیا کہ وہ جنتی ہیں یا جہنمی ہیں، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یہاں پر بھی تقدیر کا ایک مسئلہ بیان کیا، چونکہ جو نابالغ بچے ہیں جنہوں نے ابھی تک عمل کا زمانہ ہی نہیں پایا، تو وہ ابھی تک عمل کر ہی نہیں سکے، پہلے ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ چونکہ تقدیر میں لکھ چکا ہے اور وہ اپنے علم سے جانتا ہے کہ اگر یہ بالغ ہوتے، جوان ہوتے تو کیا عمل کرتے، تو اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنی تقدیر سے ان کا فیصلہ فرما دیا ہے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ نے یہاں پر جو چیزیں ارشاد فرمائیں اس سے حتمی طور پر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بس یہی بات ہے، اس میں علماء کا جو اختلاف تھا وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور اس کو سمجھ کر